کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج ایک فتنے کو انہوں نے ناکام کیا، ان کے جو ان کے آگے بند باندھا، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ میں کل بھی جو کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں، ان کی جو خونی انقلاب کی نظر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آج بھی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس کی گاڑی کا، اس میں کچھ شہادتیں ہو گئیں۔ تو میں ان سب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، اور ان سب کو جنہوں نے اپنی جانیں اس میں کھوئی ہیں کسی کی کرسی کی ہوس کی خاطر۔ میں ان سب کی جو خاندان ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، میں سب سے اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں، میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ میں پھر اسی چیز سے اپنی شروع کروں گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان ایک زندہ لاش ہے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا گورنمنٹ کو، میں نے یہ بات آن ریکارڈ ہے میری، کہ میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو نہ پکڑا جائے، اس کو ایکسپوز ہونے دیا جائے۔ تو ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ 25 لاکھ کی 2 ملین افراد آ رہے ہیں، 3 ملین افراد آ رہے ہیں، پاکستان کھڑا ہو گیا ہے، پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ اتنی میں نے اویئرنیس کبھی دیکھی نہیں۔ جلسوں میں تو اس طرح ہو رہا تھا جا کے پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کو الٹا دیا جائے گا اور اگلا الیکشن جیت لیا جائے گا۔ تو آج پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی ماؤں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے بیٹوں نے، پاکستان کے بزرگوں نے جو آج زناٹے دار تھپڑ عمران خان کے منہ پر رسید کیا ہے، اس کی گونج نہ صرف آج سنائی دے رہی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ گونج اور بھی زیادہ سنائی دے گی۔ تو میں اپنی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کو سلام بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بروقت اس فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو نہ صرف پہچانا، اس کو نہ صرف روکا، بلکہ کسی بھی احتجاج میں نہ شامل ہو کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جو اپنی کرسی کی خاطر ملک میں آگ لگانے کو تیار ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات میں پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے، پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس حکومت کی سمت درست ہو، جس حکومت کی ڈائریکشن درست ہو، جس حکومت کے ایجنڈے پہ صرف انتقام انتقام انتقام، نالائکی اور نااہلی نہ ہو، جو ایک اہل حکومت ہو، جو ایک اچھی ٹیم رکھتی ہو، جس کی توجہ جو ہے وہ قوم کے مسائل پہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام کو وہ حکومت مل گئی ہے جس کے سربراہ نواز شریف ہیں اور جس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس فتنے کا کام تمام ہونے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی پاکستان کے اندر، ایک سازگار ماحول جو ہے وہ پرائم منسٹر کو، مسلم لیگ نون کی اور الائز کی حکومت کو مہیا ہوگا اس ملک کو آگے لے کر جانے پر۔ اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب کے عوام نے آج جو بدلہ عمران خان سے لیا ہے، عثمان بزدار جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے، اس کے پنجاب کے عوام کے اوپر مسلط ہونے کا، جو 4 سال یہی کہتا رہا میں ابھی ٹرین نہیں ہوں نا، اور جو فراگوگی کے ذریعے پنجاب کو لوٹا گیا، پنجاب کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی جو پولیس ہے، پنجاب کے جتنے بھی چاہے وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک تبادلے ہوں، وہ کروڑوں روپیہ لے کر جو ہوتے رہے، فراگوگی کراتی رہی، جس کے پیسے بنی گالا جاتے رہے۔ تو پنجاب نے اپنا مینڈیٹ چھیننے کا،
جو نواز شریف اور شہباز شریف کا مینڈیٹ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ تھا، شیر کا مینڈیٹ تھا، وہ مینڈیٹ چھیننے کا بدلہ آج پنجاب نے عمران خان سے چکتا کیا۔ فرح گوگی کو عوام پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے سر پہ مسلط کرنے کا بدلہ آج پنجاب نے لیا۔ عثمان بزدار جیسے نالائق شخص کو ڈمی چیف منسٹر بٹھا کے پنجاب کی بربادی کا بدلہ آج پنجاب کے عوام نے لیا۔ اور 25 لاکھ کی یہ بات کر رہے تھے، 2 ملین کی یہ بات کر رہے تھے۔ پنجاب، پورے پنجاب کے 38 ڈسٹرکٹ سے کہیں 200 بندہ نہیں نکلا۔ تو رانا صاحب نے تو بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے آج اتنی ڈپلائمنٹ کیوں کر دی، کیونکہ انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ نہ صرف عمران خان کو مایوسی ہوگی، ہمیں بھی بہت مایوسی ہوئی ہے۔ بالکل کہیں 200 بندہ یہ اکٹھا نہیں کر سکے۔ تو ایک تو توجہ بھی گورنمنٹ کی انہوں نے آج ناکام احتجاج پہ رکھی، پولیس کی جو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی توجہ بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر ہوتی، آج وہ اس احتجاج کو جو انہوں نے خونی انقلاب کے دعوے کیے تھے اس کی عوام کی حفاظت میں ہوئی۔ اور پھر KPK کے عوام کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو ان کو بھی یہ امید تھی کہ اگر پنجاب سے لوگ نہیں نکلے تو KPK سے نکلیں گے۔ KPK سے بھی انتہائی شدید مایوسی کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور وہ جو انقلاب آ رہا تھا نا، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے KP اور پنجاب کے درمیان کتنی دیر ہوا میں معلق رہا، ابھی بھی معلق ہے۔ وہ انقلاب تو نہ آ سکا۔ KPK والوں نے بھی اس کے انقلاب کو ریجیکٹ کیا، اس کی فساد کو ریجیکٹ کیا، اس فتنے کو ریجیکٹ کیا۔ تو میں KP کے عوام کو بھی، سندھ کے عوام کو بھی، بلوچستان کے عوام کو بھی، پنجاب کے عوام کو بھی سلوٹ کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے جب ان کو 2-3 دن پہلے، کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی، اناؤنسمنٹ کر کے لانگ مارچ کی، یہ پھنس گئے تھے کیونکہ ان کو وہ عوامی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ ان کو وہ بلڈ اپ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوگا وہ نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کو اپروچ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اسد کیسر صاحب نے، ایاز صادق صاحب کو 2 دن پہلے، اسد کیسر صاحب نے، اور جو ایکس چیف منسٹر ہیں ان کا کیا نام ہے، پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ تو ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں، بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں الیکشن کی، لیکن دیر بائی میننگ کہ اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا لیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی دھونس اور دھاندلی میں اور اس طرح کے جو فتنہ باز ہیں، اس طرح سے جو جتھا لے کر آ کر تو ڈیمانڈز رکھنے والے، میں ان کی کسی دھمکی میں نہیں آؤں گا۔ اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ اس کو پورا کرے، میں ان کے کہنے پہ انتخابات نہیں کراؤں گا، اور انتخابات اب جب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تب ہوں گے، اگر اب ہونے بھی تھے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ، یہ ملک آگے چلے گا۔ تو جب ان کو یہ جواب ملا تو اس کے بعد آج اور کل انہوں نے پھر رابطے کیے گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ مل کے بیٹھیں، آئیں، بات کریں۔ تو پھر حکومت نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں۔ آج یہ صبح 10 بجے اسپیکر ہاؤس میں آئے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جس میں اسد عمر صاحب تھے، اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے۔ اور پہلے جو ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی تھی، اس میں فواد چودھری صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب تھے۔ تو آج یہ 3 حضرات 10 بجے اسپیکرز ہاؤس میں آئے، انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور کہا کہ الیکشن اور کہ ہمیں کوئی جلسے کی جگہ دے دی جائے، لیکن اس کا لب لباب یہی تھا، اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھیں، عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دی جائے، جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا۔
انکار کر دیا گیا، اور اس وقت تک کیونکہ سپریم کورٹ میں بات جا چکی تھی تو سپریم کورٹ پر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف آ جائیں۔ سپریم کورٹ نے ان کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہماری سر آنکھوں پر، اس فیصلے میں اگر دیکھیں تو ان کے لیے ایک سیف ایگزٹ تھا، ایک محفوظ راستہ تھا، اور یہ ان کی عزت بچانے کا پورا اہتمام تھا۔ لیکن ابھی سپریم کورٹ کی فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے تو ان کے وکیل نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ گراؤنڈ دے دیں جہاں پہ 10,000 بندہ آتا ہے۔ تو پہلے تو 25 لاکھ کا انقلاب جو ہے وہ 10,000 کے انہوں نے ضد کرنی شروع کر دی کہ ان کو 10,000 جس میں پورا آتا ہے، عوام 10,000 سے زیادہ آ نہیں سکتی، تو وہ ہمیں گراؤنڈ دی جائے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عوام تو نکلی نہیں۔ ہمارے وکیل نے، حکومت کے وکیل نے، اشتر اوصاف صاحب نے یہ بارہا بتایا کہ وہ گراؤنڈ چھوٹی ہے، اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، تو اگر 10,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پھیلیں گے، ادھر ادھر جائیں گے تو ان کو تنگی ہوگی، ان کو پریڈ گراؤنڈ میں آنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں وہی جگہ چاہیے جس میں 10,000 بندہ آتا ہے تاکہ ہماری کچھ عزت رہ جائے۔ بہرحال وہ ان کو اجازت مل گئی، اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کی جس میں انہوں نے انشور کیا کہ امن و امان کی کوئی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہوگی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی، ابھی اس حکم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی۔ وہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو محفوظ راستہ دیا، آپ نے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فرسٹریشن میں، ناکامی کے فرسٹریشن میں انہوں نے آگ لگا دی، گرین بیلٹس کو آگ لگا دی، پولیس کی وینز کو، موبائلز کو آگ لگا دی، انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ تو وہ جو آگ اور خون کا ایجنڈا تھا عمران خان کا، اس نے پہلے پورے ملک میں اس نے تقریر کے ذریعے، اس نے جھوٹی الزامات کے ذریعے، اس نے جھوٹے خط کے ذریعے، ایک جھوٹی سازش کا بیانیہ بنانے کے ذریعے اس نے جو آگ لگانے کی کوشش کی، آج اس کے پیروکاروں نے بھی وہی کیا، گرین بیلٹس کو آگ لگائی، املاک کو نقصان پہنچایا، ذاتی لوگوں کی جو عوام کے املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا، پولیس کی کارز کو، وینز کو نقصان پہنچایا۔ تو ہم تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، اس کو روکا جائے۔ تو آج سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا، اور جو امن و امان کی سچویشن ہے وہ انہوں نے فوراً سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے وہ کریٹ کی۔ کل میں نے ایک ذکر کیا تھا، آج آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج پنجاب میں کہیں کنٹینر، پلیز ذرا کائنڈلی خاموشی اختیار کریں، تو پنجاب میں کوئی 2 بچے، کوئی کارکن عمران خان کے، وہ کنٹینر ہٹاتے ہوئے وہ جو پل ہے اس سے الٹ کے نیچے گرے، اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو مجھے آج پھر یقین مانے بطور ماں یہ خیال آیا کہ عمران خان کے بچے لندن میں سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھیں، لندن میں حفاظتی دیواروں کے پیچھے ہیں، ان کو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کچھ، اور یہاں قوم کے بچے عمران خان نے مروا دیے، ماؤں کے جگر گوشوں کو اس نے مروا دیا اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر۔ خود یہ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ گیا، کنٹینر پہ چڑھ گیا، لوگ پیدل اور ادھر ادھر مارے کھاتے رہے، اتنی شدید گرمی میں ڈنڈے کھاتے رہے۔ تو یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے؟ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ اگر اتنا ہی آپ کو انقلاب ہے، اتنا ہی آپ کو اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی ملک کو تحریک کی ضرورت ہے، اور اتنا ہی کوئی جہاد ہے، تو جہاد میں سب سے پہلے اپنی وائف اور اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ۔ لوگوں کے بچے، لوگوں کی بہنیں، لوگوں کی بچے آپ نے، یا لوگوں کی جو اولادیں ہیں ان کو آپ نے خطرے میں کیوں ڈالا؟ ان کی جانیں آپ نے کیوں لی؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بچوں کی جانیں آپ نے کیوں، ان کے جوانوں کی جانیں آپ نے کیوں خطرے میں ڈالی؟ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ یہ منافقت کریں گے
لوگوں کو یہاں پر بھاشن دیں گے آزادی کا، لوگوں کو آپ بھاشن دیں گے کہ میرے ساتھ نکلو اور یہ تحریک بناؤ، گوگی بچاؤ تحریک میں شامل ہو جاؤ، اور اپنے بچوں کو آپ محفوظ مقام پر منتقل کریں گے، خود آپ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں گے، تو لوگ آپ کی کال پہ باہر نکلیں گے؟ کیوں نکلیں گے لوگ آپ کی کال پہ باہر؟ وہ آپ کی انا کا، آپ کی کرسی سے محبت کا، آپ کی تکلیف کا جو آپ کو کرسی جانے پہ ہوئی ہے، اس کا ایندھن بننے سے قوم نے انکار کر دیا ہے، اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے قوم نے۔ تو میں اب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تاریخی ناموشی کے بعد، اس تاریخی ناکامی کے بعد، اس تاریخی شرمندگی کے بعد جو آج عمران خان کو ہوئی ہے، تو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے ان کو کہ ان کی سیاسی لاش جو اب پاکستان میں تعفن پھیلا رہی ہے، اس کو واپس بنی گالہ لے جائیں، وہاں کسی حجرے میں جا کے بیٹھ جائیں اور تسبیح گما کر اللہ اللہ کریں اور اس ملک کو ترقی کرنے دیں۔ یہ مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے طے شدہ مقام کی بجائے ڈی چوک میں جمع ہوں۔ تو یہ شخص کبھی بھی اپنے محسن کو ڈسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس اسٹیبلشمنٹ نے جس نے اس کو انگلی پکڑ کے چلایا، اس کے اوپر احسان در احسان کیے، یہ تھا کیا؟ اس کو اٹھا کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا اور سوچتے رہے کہ شاید چل جائے، شاید چل جائے، وہ نہیں چل سکا۔ اور احسان کا بدلہ اس نے کیا کیا، کیا دیا؟ آج انہی پر جو ہے وہ رقیق حملے کر رہا ہے، انہی پر شرمناک حملے کر رہا ہے، انہی کو گالیاں نکال رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے محسن کش آدمی۔ ماجد خان سے لے کر علیم خان تک اس انسان کی یہی روش رہی ہے۔ اور آج سپریم کورٹ نے جب اس کو ایک راستہ دے دیا، تو اس نے اب سپریم کورٹ کی بھی جو احکامات ہیں ان کی دھجیاں اڑا دیں۔ یہ شخص ہر قیمت پہ فساد چاہتا ہے، ہر قیمت پہ فتنہ چاہتا ہے، ہر قیمت پہ چاہتا ہے کہ کچھ ملک میں ایسا فساد برپا ہو جائے کہ اس کا کوئی راستہ بن جائے۔ تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عوام نے آج تمہارے منہ پر جو زناٹے دار تماچا مارا ہے نا، اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں یاد رکھنا، اور جاؤ بنی گالہ، وہاں چپ کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اور پاکستان کی قوم کی جان چھوڑو۔ جی باری باری پانی ہے، پانی۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے جس میں عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ وہ ڈی چوک میں جائے گا اور سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ ہوگی، حکومت ہوگی، اگر وہاں پر کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جاتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں اداروں کو بہت دنوں سے ادب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، کہ اس قسم کے فتنے کے ہاتھ مضبوط نہ کریں۔ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، آپ کو گالی نکالے گا، اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے۔ کیونکہ جب آپ اس کے حق میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں یا کوئی بھی بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کے احکامات مانے جاتے ہیں، بلکہ آپ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، بلکہ ملک اور قوم کو ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو فتنہ ہے اس کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایک فتنے کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے، عدلیہ کو بھی، اور اس طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے قرآن نے حکم دیا۔ جی میڈم یہ بتائیں کہ پچھلا دور حکومت کہا جاتا ہے کہ بہت کرپشن ہوئی ہے، مگر دیکھنے یہ جا رہا ہے کہ جو پچھلے دور حکومت کے ساتھ گزرا تھے ان کے خلاف موجودہ حکومت نے ابھی تک کوئی کیسز نہیں بنائے، وہ پنجاب کے ہوں یا وفاق کے ہوں، نہ نیب ان کے خلاف حرکت میں ہے، نہ اینٹی کرپشن کی حرکت میں ہے۔ تو کس چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ کسی چیز کا ویٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف بہت سنگین الزامات ہیں جس کی ڈیٹیلز اب حکومت کے پاس آ چکی ہیں، جس میں 122 ارب کا LNG کا بہت بڑا اسکینڈل ہے، کارٹلز کو نوازنے کے اسکینڈلز ہیں، آٹے کے لیے آٹا چوری کے لیے، بلکہ آٹے کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے، جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جو انہوں نے LNG دیر سے منگوائی ہے اور مہنگے داموں منگوائی ہے، اور اسی طرح جو چینی کے مافیاز ہیں ان کو جو انہوں نے نوازا ہے، ان سے جو کمیشنز کھائی ہیں، اور جو عثمان بزدار نے یہاں پنجاب میں تباہی مچا کے رکھی تھی، وہ سب
معاملات کو حکومت دیکھ رہی ہے. جیسے یہ لانگ مارچ سے فارغ ہوتی ہے اب ہم اس چیز پہ انشاءاللہ ضرور اپنی توجہ دیں گے, اور وہ سارے حقائق, وہ ساری چوریاں, وہ سارے ڈاکے قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. اور اس نے جو نقاب چڑھایا ہوا ہے نا صادق اور امین کا, اس کو انشاءاللہ قوم نے دیکھ بھی لیا ہے, اور وہ مزید آنے والے دنوں میں تار تار ہوگا. اچھا میڈم, یہ تحریک انصاف کے کارکن فیصل چودھری جو ہے وہ اس زخمی ہوئے تھے, وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اسی طریقے سے کانسٹیبل احمد کمال وہ شہید ہوئے. کئی جو لوگ قیمتی جانیں چلی گئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور اب عمران خان نے جبکہ ڈی چو کی کال دے دی ہے, تو یہ کتنے دن ان کا احتجاج یا یہ لانگ مارچ چلے گا؟ دیکھیں, میں نے اس چیز کا جواب اپنی بات میں دے دیا ہے, اپنی پریسر میں دے دیا ہے, لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس کو کرسی چھن جانے کا اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ اس کا دماغ ہل کے رہ گیا ہے, اور اس کے لیے وہ ملک میں آگ اور خون کا کھیل بھی کھیلنے کو تیار ہے. اس شخص کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے. اگر آج جو بھی نقصان ہوا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کا ہوا ہے, وہ بھی میرے بچے ہیں, وہ بھی قوم کے بچے ہیں, وہ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, چاہے ان کا نقصان ہوا ہے, چاہے کوئی عوام کا نقصان ہوا ہے, چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, پولیس کے جوانوں کا نقصان ہوا ہے, اس نقصان کا ایک ہی ذمہ دار ہے سنگل ہینڈڈلی, اس شخص کا نام ہے عمران خان. ابھی کہا ہے آپ نے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بنایا. عمران خان تو اب وزیر اعظم نہیں رہے, سسٹم آپ کے پاس سارا مکمل طور پہ. اب یہ بتا دیں کیا اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ کیا آپ کو سپورٹ کرے گی, اور اس حکومت کو ٹائم پورا کرنے کا موقع مل جائے گا؟ دیکھیں, انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, جس کی میں نے پہلے بھی تعریف کی ہے, کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا جو ان کا دائرۂ کار ہے, جو آئین نے متعین کر دیا, وہ اسی پر رہیں گے. سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, اور عوام کی چوائس عوام پہ چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے, اور اس کی تکلیف پورے پاکستان میں ایک ہی شخص کو ہے, جس کو چیٹنگ کی عادت تھی, جس کو امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے کی عادت تھی, جس کو آر ٹی ایس بٹھانے کی ضرورت تھی, جس کو ای سی پی کے عملے کو چوری کرنے کی ضرورت تھی, جس کو ایک پیج کی شدید ضرورت تھی, اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا تھا. تو میں نے تو پہلے بھی یہ بات کر دی تھی کہ وہ نمبر سب بدل گئے. تو اگر یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور اس پر وہ کار بند ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی میں پاکستان کا فیوچر ہے. حکومت جو ہے وہ اس کو بنانے اور گرانے کا اختیار صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو ہے. میری نظر میں اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. پاکستان اس وقت نہیں, کسی بھی وقت 5 سال سے پہلے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ کسی کے دھونس اور کسی کے جتھے بازی کو ہم پاکستان کے قوم کے الیکشن کے فیصلے نہیں کریں گے. اس ملک کو اب اس کی سمت درست کرنی ہے. اس کی اکانومی عمران خان کی نالائکی اور بے حسی کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ ہے. اس ملک کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ٹاکس ریزیوم کیے ہیں. سعودی عرب سے کل ایک اچھی خبر آئی ہے, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی جو شہباز شریف صاحب ہے اور ان کی ٹیم ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو پولیٹیکلی جو فیوریبل ماحول دیا گیا اور ان کو جو کام کرنے کی ان کو کھلی اس طرح سے آزادی ہوئی اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہوئی, تو انشاءاللہ تعالی وہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہمارے پاس بہت اہل ٹیم ہے, ہم اس ملک کو بھنور سے نکال کر, مشکلات سے نکال کر لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی, کے اندر بد تہذیبی انتشار لایا جا رہا ہے, اور خاص طور پر اگر میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتا ہے تو نشانہ بن رہا ہے. سما کی ٹیم کو لاہور, کراچی, کے پی کے اندر, اسلام آباد کے اندر نہ صرف تشدد ہو رہا ہے, کراچی کے اندر ہمارے جو ہے اسٹاف کو بھی مارا گیا ہے. میں نے وہ آپ کی کوئی خاتون ہے, ان کی میں نے دیکھی ہے ویژولز, بڑے ڈسٹربنگ تھے. میں یہی سوال کر رہا تھا کہ یہ معاشرہ کس طرح چلے گیا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میڈیا کو اگر سچ نکالنے کے اوپر اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا, ذاتی اظہار رائے پر اسی طرح گردنیں لٹکتی رہیں گی, تو پھر کیا رائے آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا حل اس کا کیا نکلے گا؟ دیکھیں, یہ کوئی اس پر آزادی رائے پر کوئی قدغن نہیں ہے. یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی جو اب اپنی اگلی بیٹل بھی ہار گیا ہے, یہ اس شخص کی فرسٹریشن ہے. اور جب انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, جب انسان ہر طرح سے آگے پیچھے دائیں بائیں ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنا کوئی چانس یا کوئی اپنی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی,
تو پھر وہ اسی قسم کے ہتھ کنڈوں پہ اترتے ہیں جس قسم کے ہتھ کنڈوں پہ عمران خان صاحب آج اتر آئے ہیں. تو پھر وہ میڈیا کو بھی ماریں گے, وہ فزیکل وائلنس بھی کریں گے, وہ عوام کی املاک کو بھی, قومی املاک کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی پوری قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, یہ ایک انتشاری جماعت ہیں, یہ ایک جو ہے میں کیا کہوں اب میرے بس یہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہر حربے آخری حد تک جائیں گے کیونکہ یہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. ان کو اپنا فیوچر پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ بالکل بلیک نظر آ رہا ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے, جبکہ اس سے پہلے اچھا ایک سیکنڈ میں ایک اور جواب دے دوں. اگر یہ میڈیا پہ اس طرح حملے کریں گے, وہ سب باتیں گورنمنٹ نوٹ کر رہی ہے, ایک ایک چیز کا نہ صرف حساب لیا جائے گا بلکہ سما پہ جو آج حملہ ہوا ہے یا کسی بھی چینل کے کسی بھی رپورٹر کو یا گاڑی کو یا کسی اس کو نقصان پہنچائے, کل جو کانسٹیبل کو گولی ماری گئی ہے 5 بچوں کے باپ کو, آج بھی جہاں جہاں نقصان ہوا ہے, پولیس کی جو گاڑی کو نقصان ہوا ہے, اس سب کے حساب کتاب جو ہے وہ حکومت ان سے لے گی. لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے پہ ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ, ایسے نہیں چھوڑیں گے. نہیں کائنڈلی وہ پوچھ رہے تھے پہلے, انہیں پوچھنے دیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ حکومت کو یہ ٹرم پوری کرنی چاہیے, آپ نے ابھی اس موقف کی حامی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے جلسوں میں, تقریروں میں اور میڈیا ٹاک میں یہ کہتی رہی ہیں کہ اس حکومت کو پچھلی حکومت کا ملبہ اپنے سر نہیں لینا چاہیے اور ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جی تو اب اس میں آپ نے یہ جو سٹانس چینج کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جب انہوں نے اعلان کیا میں بالکل اس بات کی حامی تھی, کیونکہ جب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ہمیں دور سے نظر آ رہا تھا جب ہم حکومت سے باہر تھے کہ بہت بری حالت ہے عوام کی, معیشت جو ہے وہ بہت ہی نازک موڑ پہ ہے, اور کوئی بھی محکمہ آپ حکومت کا اٹھا لیں یا آپ فارن ریلیشنز کی بات کر لیں, معیشت کی بات کر لیں, لا اینڈ آرڈر کی بات کر لیں, دہشت گردی کی بات کر لیں, لوڈ شیڈنگ نے پھر جو ہے وہ سر اٹھا لیا. تو یہ ہمیں دور سے نظر آ رہا تھا کہ عوام روٹی سے مجبور ہیں, دوائی سے مجبور ہیں, مہنگائی سے مجبور ہیں, وہ ہمیں نظر آ رہا تھا. لیکن جب ہم حکومت کے اندر آئے تو شہباز شریف صاحب نے جب معاملات کو کھنگالا تو ہمیں نظر آیا کہ معیشت صرف ICU میں نہیں ہے, معیشت کو یہ اپنی نااہلی نالائکی سے اور اپنی بے حسی سے وینٹیلیٹر پہ ڈال کر چلے گئے. تو میں نے تب شہباز صاحب کو یہ کہنا شروع کیا, اپنی حکومت کو یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں عوام سے فریش مینڈیٹ لینا چاہیے, کیونکہ اس قسم کے معاملات کی درستگی کے لیے 3 مہینے یا 6 مہینے کافی نہیں ہوتے. جب آپ میجرز لیتے ہیں, سخت فیصلے لیتے ہیں, تو آپ کو اس کے بعد ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کم سے کم 2 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو تب دیتی ہوں, جب 2013 میں ہمیں حکومت ملی تو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور جو اکانومی کا حال تھا وہ GDP جو تھی وہ 1.8 سم تھنگ تھی. تو ہم نے 3 سال کے اندر الحمدللہ نہ صرف لوڈ شیڈنگ کو 0 لوڈ شیڈنگ پہ لے آئے, بلکہ 6 پہ گروتھ ریٹ چلا گیا, اور چیزیں بہت بہتر ہو گئی, معیشت بہتر ہو گئی, ہر چیز بہتر ہو گئی, CPEC بننا شروع ہو گیا. تو اس کو لیکن 2 سے 3 سال لگے. تو لیکن جب انہوں نے یہ دھمکی لگائی کہ ہم آ رہے ہیں جتھا لے کر, تو اس وقت تو میں نے, سب نے, نواز شریف نے یک زبان ہو کر یہ کہا, شہباز شریف صاحب نے, کہ اگر اب الیکشن ہونا بھی ہے تو نہیں ہوگا, اگر جتھوں نے فیصلہ کرنا ہے تو اس ملک کا مستقبل تاریک ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جتھوں کے ہاتھ میں ملک کو نہ جانے دیں, فتنے کے ہاتھ میں ملک کو نہ جانے دیں. اب جو بھی ہے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں کریں, اس کا فلیگ لینا پڑتا ہے لیں, قوم کو ایک روڈ میپ دیں کہ 3 مہینے میں ہم یہاں ہوں گے, 4 مہینے میں ہم یہاں ہوں گے, 6 مہینے میں ہم یہاں ہوں گے. اور مسلم لیگ نون پہ قوم کو اعتبار ہے. آج جو انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا کہ مسلم لیگ نون کے وعدوں پر قوم کو اعتبار ہے. مسلم لیگ نون نے جب بھی وعدہ کیا اس کو ڈیلیور کیا. میں اپنی پوری کارکردگی پہ آپ کو 2 گھنٹے بریفنگ دے سکتی ہوں, موٹر ویز کے جال آپ کو دکھا سکتی ہوں, سڑکوں کے جال دکھا سکتی ہوں, لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے ہم نے جو پورا جال بچھایا نئے کارخانوں کا بجلی کے, میں آپ کو اس کی تفصیل دے سکتی ہوں, میں آپ کو CPEC بتا سکتی ہوں, میں اکنامک ریوائول کے لیے مسلم لیگ نون نے جو فیصلے لیے تھے میں ان کی تفاصیل آپ کو ابھی بتا سکتی ہوں. ادھر یہ کیا بتا سکتا ہے 4 سال میں کیا کیا, سوائے انتقام کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو کہ میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ اب الیکشن میں جا کے عوام کو بتاؤں گا. بھائی 4 سال کی کارکردگی میں 4 سیکنڈ تم نہیں بول سکتے, عوام کو کیا بتاؤ گے؟
تو جب یہ مرحلہ آیا ہم سب نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس ملک کو اب جتھوں کے حوالے نہیں کرنا, اس ملک کی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے. کچھ ابھی کر جائیں گے اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں عوام کو بتا کے ہم جب بھی الیکشن ہوں گے ہم الیکشن میں جائیں گے اور فریش مینڈیٹ لیں گے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بہت دیر سے لاسٹ کویسچن پلیز. اچھا آپ نے کہا کہ عمران خان کا جو محبوبہ نمبر تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ جنہوں نے نمبر تبدیل کیا ان کا نیا نمبر مسلم لیگ نون کے ساتھ کتنے مؤثر رابطے میں ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ بہت سارے آرمی کے جو ریٹائرڈ نوجوان ہیں ان کے افراد ہیں وہ بھی اس فتنہ مارچ کی شرکت کر رہے ہیں. کیا آرمی اپنے ان لوگوں کی صحیح طرح تربیت نہیں کر پائی کہ وہ اس فتنہ کا حصہ بن گئے؟ دیکھیے میری بات سنیں, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے جو نہ صرف ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی, اس نے فوج کے ادارے میں بھی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جس نمبر پہ وہ فون کر رہا تھا اور وہ بند ہو چکا ہے اس نمبر کے ذریعے اس نے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ یہ دیکھیں جب وہ ان کی فیملیز کو, ریٹائرڈ آفیسرز کی فیملیز کو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھرنے میں شامل ہوں یا میرے جلسوں میں فیملیز سمیت آئیں, تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے جلسوں میں آؤ, تمہارے سپہ سالار کو اور تمہارے ادارے کو میں برا بھلا کہتا ہوں تو تم چپ کر کے بیٹھ کے وہ سنو. تو فوج کی فیملیز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص ان کو ان کے ادارے کے اندر, وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے پوری زندگی خدمات انجام دی ہیں, وہ اس ادارے کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے, تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے اور لڑائی کرانا چاہتا ہے, تو کیا وہ انجانے میں اس کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ جی آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے آئے تھے اور انہوں نے جی بیک چینل کچھ گفتگو چلی جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سیف ایگزٹ کیا. آپ نے یہ بھی بتایا کہ معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے اور ان کو معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ آج ملاقات کے لیے آئے تھے اس قسم کے کچھ ایلیمنٹس پی ٹی آئی کے اندر ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات ہو سکتی ہے ایک ریکنسیلیشن کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے؟ دیکھیں آج جو بات ان سے کرنی تھی وہ پاکستان کے عوام نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل کر لی ان سے. پاکستان کے عوام نے آج ان کو یہ جواب دے دیا ہے کہ تمہارا فتنہ, تمہارا فساد, تمہارا جو سو کالڈ آزادی کا ایک نیریٹو تھا اس کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ فیصلہ تو قوم نے کر دیا. رہی بات ان سے بات چیت کی, تو یہ کسی بھی چیز میں اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. یہ بڑی رعونت کے ساتھ نیشنل اسمبلی سے, پروونشل اسمبلی سے استعفے دے کے نکلے تھے. یہ اور بات ہے کہ پیسہ دیکھ کر اور تنخواہیں دیکھ کر آج بھی ان کی رال ٹپکتی ہے, تو انہوں نے وہ تنخواہیں دوبارہ لینی شروع کر دی ہیں. لیکن یہ اب نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں رہے, یہ اب پروونشل اسمبلیز کا حصہ نہیں رہے, یہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ان کو صرف اب اگر ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ تو ایک فتنے کے طور پہ, ایک فسادی کے طور پہ ڈیل کرنا ہے. میڈم پلیز باری باری. آپ کو کیس نہیں, کیس دیکھتے ہوئے صاف حکومت کے جو ٹیبل پہ ریڈی کیسز ہیں ان پر ایکشن لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے, کیوں نہیں لینا چاہیے؟ نیب تو بلکہ بدنام ہو گئی ہے ہم پر جھوٹے کیس بنا کے. اب ایک دفعہ ذرا نیب کو چاہیے تھوڑے سے سچے کیس بھی بنا دیں. آخری سوال پلیز. جی جی اس کے بعد آپ کی لاسٹ. جو کچھ ہوا آپ اب سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا اس ملک میں مستقبل ہے؟ بھائی اس ملک میں ان کا ایک ہی مستقبل ہے کہ یا تو بنی گالا تک اپنے آپ کو محدود کر لیں, حجرے میں بیٹھ جائیں, وہ تسبیح جو وہ گھماتے رہتے ہیں اور منہ سے غلاظت بکتے رہتے ہیں وہ غلاظت چھوڑ دیں, قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. آپ ناکام اور نامراد ہو گئے ہیں, تو آپ کی عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, تو جائیں اللہ اللہ کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. بے گناہوں پر آپ نے جو ظلم کیے ہیں, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے ہیں, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو جو آپ نے عدالتوں میں رولا ہے, اور 22 کروڑ عوام پر آپ نے جو مہنگائی کی صورت میں عذاب نازل کیے ہیں, اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ اللہ کرے. آخری میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو بڑے میاں صاحب کب تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں, دوسرا انہوں نے پچھلے دن بیان دیا تھا کہ جو فیصلے ہیں وہ زرداری صاحب کریں گے, ان کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا. زرداری صاحب نظر نہیں آ رہے کہیں فرنٹ فٹ پہ, ان کی ٹیم جو ہے پی ڈی ایم میں شامل ہے, حکومت میں شامل ہے. ٹوٹل بیان جو ہے مسلم لیگ نون دے رہی, کیا اس سے مسلم لیگ کو نقصان نہیں ہوگا, مسلم لیگ نون کو, کہ فرنٹ فٹ پہ انجوائے وہ کر رہے ہیں, اقتدار انجوائے کر رہے ہیں, حکومت کا بھی حصہ ہے, لیکن مسلم لیگ فرنٹ فٹ پہ جو ہے بیان دینے کے لیے مسلم لیگ نون. آپ کیا خیال ہے کہ آپ مجھے فل ٹاس کرائیں گے تو میں آگے سے چھکا نہیں ماروں گی؟ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب
बहुत जल्द अपने मुल्क वापस आएंगे और तैयारी हो रही है और उनका हक है अपने मुल्क में वापस आना। दूसरी बात आपने जहाँ तक जरदारी साहब की तो देखें, ये हुकूमत जो है ये एलाइज़ के साथ मिलकर बनाई गई है और सारे एलाइज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, मोहतरम भी हैं और सब फैसले उनकी मशावरत से होते हैं। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, तो जो इसको सबको लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिनका नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ है। तो कोई ऐसा फ़ैसला अभी नहीं हुआ कि फ़्लैग हमारे पे आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है, ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अपनी बल्कि एलाइज़ की भी नेक नामी का बाइस बनेंगे अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।